بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللہ مالک نے ہمارے اوپر بہت سے احسانات فرمائے۔ اللہ کے احسانوں کو کوئی گننا چاہے اس کا شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا۔ آسمان کی چھت، زمین کا فرش، یہ ٹھنڈی ہوائیں، یہ چاند و سورج، یہ ہوا و پانی، یہ ہماری صحت مند زندگی، یہ خوبصورت چہرہ، ایک ایک چیز میرے اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کی عطا ہے۔ لیکن ان احسانوں میں سب سے بڑا احسان، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہماری ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنا ہے۔ یہ احسان تمام احسانوں میں سب سے بڑا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اس ذات کو بھیجا جو ہماری ہدایت کے لیے اتنا درد رکھتی تھی کہ لوگ اس کو پتھر مارتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم مجھے نہیں جانتی۔ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت سے پہلے، اس پیغام کو عوام کے سامنے رکھنے سے پہلے، نبوت کا تاج اپنے سر پہ سجانے سے پہلے، یہی اہل مکہ میرے نبی کو امین کہا کرتے تھے، صادق کہا کرتے تھے۔ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان سے سوال کیا، اے اہل مکہ، اگر میں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، میری بات مانو گے یا نہیں؟ وہ کفار تھے، وہ اللہ کی توحید سے ناواقف تھے، لیکن نبی کی 40 سالہ زندگی کھلی ہوئی کتاب کی طرح ان کے سامنے وہ کہنے لگے، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیری بات کی تصدیق کیوں نہ کریں کہ تیری زبان جب بھی ہلتی ہے اس سے سچ نکلتا ہے، ہم نے جھوٹ کبھی نہیں سنا۔ لیکن لا الہ الا اللہ کا پیغام سن کر، لا الہ الا اللہ کا آوازہ سن کر، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت کو سن کر، یہی جن کی زبان صادق اور امین کہا کرتی تھی، انہی کی زبان سے میرے نبی کے لیے وہ جملے نکلے، میرے نبی کے لیے وہ الفاظ نکلے کہ
کہ نعوذ باللہ زبان پر لاتے ہوئے بھی جسم تھر تھرا اٹھتا ہے، وہ نبی جس کو صادق کہا جاتا تھا جب اس نے توحید کا پیغام دیا تو اسی نبی کو شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا۔ وہ حقیقت میں میرے آقا علیہ السلام کو جھوٹا نہیں کہہ رہے تھے، وہ اللہ کی توحید کو جھٹلا رہے تھے۔ لیکن امام الانبیاء علیہ السلام ان کے یہ جملے سن کر شاعر، مجنون، پاگل، دیوانہ، یہ سارے جملے سننے کے بعد آپ علیہ السلام ان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے کہ آپ کی زبان سے ان کے لیے بد دعائیں نہ نکلی۔ ابو لہب جس کو نبی کی ذات سے اتنا پیار تھا، یاد کر لیجئے گا، ابو لہب کو امام الانبیاء کی ذات سے پیار تھا، اسی لیے تو نبی کی ولادت پر خوشخبری لانے والی صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا، جس کو آج بھی لوگ بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ آپ عید میلاد النبی کو نہیں مانتے، حالانکہ ابو لہب نے بھی میلاد النبی منائی تھی۔ اس نے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں خبر لانے والی لونڈیا صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ ہم ان بھائیوں کو جواب میں کہتے ہیں مان لیتے ہیں ابو لہب نے یہ قدم اٹھایا، لیکن آپ کو بھی ماننا پڑے گا میلاد النبی ابو لہب کی سنت ہے، ابو بکر کی سنت نہیں ہے۔ یہی ابو لہب جو امام الانبیاء کی ذات سے پیار کرتا تھا، آپ کی ولادت پر خوش ہو کر اس نے لونڈیا کو آزاد کیا۔ اسی ابو لہب کی پردہ سماعت سے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آوازہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ٹکرایا، قولو لا الہ الا اللہ، یہ کہنے لگا اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ امام الانبیاء اس کے اس جملے کو سن کر بھی خاموش رہے، بد دعا نہیں کی۔ عرش والے الہ نے اس ظالم کے ان جملوں کا قرآن میں جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو برباد ہو جائے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے پیارے صاحبزادے فوت ہوئے، عقبہ نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، ان کفار کے سرداروں نے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جڑ کٹے ہیں، دم کٹے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے نبی کی اتنی شدید توہین کہ اس کا تو ذکر ہی نہیں ہونا، اس کی تو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، نسل تو بیٹوں سے چلتی ہے، یہ تو بیٹے ہیں نہیں، کچھ ہی دنوں کے بعد دنیا اس کو بھول جائے گی۔ وہ ظالم کیا چاہتا تھا، وہ ظالم کیا جانتا تھا کہ میرے نبی کا ذکر اللہ نے اتنا بلند کرنا ہے کہ رہتی دنیا تک، قیامت کی دیواروں تک، جہاں تک آوازہ لا الہ الا اللہ کا پڑے گا، وہیں پر آوازہ محمد الرسول اللہ کا بھی پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کی شان، آپ کا ذکر، اذان میں اگر رب کا نام لیا جائے گا تو محمد کریم کا نام لیا جائے گا، اسلام میں داخل ہونے کے لیے رب کا نام لیا جائے گا تو محمد کریم کا نام لیا جائے گا، نماز کے قیام کے لیے تکبیر کہی جائے گی، اللہ کا نام لیا جائے گا تو محمد کریم کا نام لیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک نے اس کا جواب بھی خود دیا، ان شانئک هو الابتر، اے محمد علیہ السلام تیرے یہ دشمن، یہ جڑ کٹے ہیں، یہ دم کٹے ہیں، ان کا ذکر ختم ہونے والا ہے اور تیرا ذکر تو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ لیکن امام الانبیاء علیہ السلام ان کے یہ ظالمانہ جملے سن کر، دل کو دکھ دینے والے جملے سن کر، امام الانبیاء نے بد دعا نہیں دی، آپ ان کفار کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، خاموشی اختیار کی علیہ السلام۔ طائف میں پتھر کھائے، قوم کے لیے ہدایت کی دعا دی۔ جو لوگ آپ کے قتل کے در پہ تھے، جو لوگ کبھی آپ کے اوپر حصار کر رہے قتل کرنے کے لیے، کبھی آپ کے سر اقدس پر پتھر پھینکنے کی سازش کر رہے، کبھی یہودیہ کے ہاتھ سے زہر کھلا رہے، کبھی کوئی بہانے سے امام الانبیاء کی زندگی کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے در پہ، یہ کفار اپنی دشمنی میں، یہ کفار اپنی عداوت میں اتنے بلند
اور رحمت للعالمین کی کیفیت قرآن سے سنیے۔ وہ مارنے کے در پہ ہیں، وہ قتل کرنے کے در پہ ہیں، وہ زندگی ختم کرنے کی کوششوں میں ہیں، اور امام الانبیاء انہی کافروں کے لیے، انہی ظالموں کے لیے راتوں کو اپنے مصلے پہ اللہ کے سامنے رو رو کر ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کر رہے، اور مالک نقشہ کھینچ رہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے پیارے محمد علیہ السلام، اس غم میں اپنی جان کو کیا ہلاک کر لو گے؟ یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ لا الہ الا اللہ کے پیغام کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ دشمنی میں سب سے بلندی پر ہیں، اور محمد کریم رحمتوں میں سب سے اوپر ہیں، کہ انہی کافروں کو جو مارنے کے در پہ ہیں، وہی کافر جو راستے میں پتھر پھینک رہے ہیں، کانٹے بچھا رہے ہیں، جھاڑیے پھینک رہے ہیں، آپ کے صحن مبارک کے اندر کچرا اور گندگی پھینک رہے ہیں، آپ کے سر اقدس پر گندگی پھینک رہے ہیں، آپ حالت سجدے میں ہیں اور وہ کمر پر اونٹ کی اوجڑی پھینک رہے ہیں، وہ یہ حالت میں ہیں، اور امام الانبیاء کی رحمتوں کا اندازہ کیجئے۔ قرآن اس کی کیفیت بیان کرتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اپنے آپ کو اس غم میں کیا ہلاک کر لو گے؟ یہ لوگ مومن کیوں نہیں بنتے؟ میرے نبی سچ کہا میرے عرش والے رب نے کہ ہم نے اس رسول کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ امام الانبیاء انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، پوری انسانیت کے لیے امام الانبیاء رحمت بن کر آئے۔ حج کے موقع پہ خطبہ ارشاد فرماتے میں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، ہم سب کا باپ آدم علیہ السلام کا تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ انسانیت پر رحمت فرماتے میں امام الانبیاء کے پیارے جملوں کو سنیے، دل میں اتاریے، اس کے مطابق زندگی بنائیے۔ فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پہ کوئی فوقیت نہیں، کسی گورے کو کالے پہ کوئی فضل نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فضیلت نہیں، سوائے اللہ کے تقوی کے ساتھ۔ جو جتنا متقی ہے اتنی اس کی شان بلند ہے۔ شان بلندی کا یہ کوئی ذریعہ نہیں، یہ عربی ہے، یہ عجمی ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ سید ہے، یہ شیخ ہے، یہ قریشی ہے، یہ فلاں ذات کا ہے، یہ فلاں ذات کا ہے۔ اگر شان کی بلندی ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر۔ صحیح بخاری میں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں، حج کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ اونٹ پر بیٹھے ہوئے، ایک صحابی نے اونٹ کی نکیل تھامی ہوئی، آپ نے فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ فرماتے ہم خاموش رہے کہ شاید آپ اس دن کا نام کچھ اور رکھنا چاہتے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم خاموش رہے کہ شاید آپ اس کا نام کچھ اور رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ کہا یہ کیا حج کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا سنو، تمہارا خون، تمہاری جان، عزت، تمہارا مال ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہے جیسے آج کا دن حرمت والا ہے اور یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، امام الانبیاء کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ سابقہ انبیاء کے ادوار میں کیا ہوا کرتا تھا؟ نبی دعوت لے کر آتے، قوم مان لیتی تو ٹھیک، اور اگر قوم نہ مانتی، کہیں چنگھاڑ ان کو ہلاک کر دیتی، کہیں ہوائیں ان کو برباد کر دیتی، کہیں پانی کے طوفان میں ان کو غرق کر دیا جاتا، کہیں کوئی مصیبت نازل ہوتی اور وہ پوری نسل، وہ ملت وہ مٹا دی جاتی، اور کہیں قوم کی بستیوں کو اٹھا لیا جاتا، بلند کیا جاتا کہ ان کے جانوروں کی آوازیں آسمان کے فرشتے سن لیتے اور آسمان کے قریب لے جا کے ان کی بستی کو الٹا کر زمین پہ پٹک دیا جاتا اور اس کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی جاتی۔ لیکن امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے بھی رحمت بن کر آئے کہ جن ظالموں نے، جن کافروں نے امام الانبیاء کی دعوت کو ٹھکرایا، اس کے باوجود ان پر ایسا عذاب نہیں آئے گا جیسے سابقہ کفار پہ آیا کرتا تھا اور ان کی پوری نسل مٹا دی جاتی تھی۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں ہے، صحابہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے لیے بد دعا کر دیجئے، ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا ہے،
ہم آپ کے پاس درخواست لے کر آئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں کے لیے بد دعا کیجئے۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگو میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں ان کے لیے بد دعائیں نہیں بلکہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک دفعہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی زندگی میں احد کے دن سے زیادہ شدید تکلیف والا کوئی اور دن بھی آیا؟ آپ نے کہا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس دن میں لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر طائف کے کچھ سرداروں کے پاس گیا، میں نے ان کے سامنے توحید کی دعوت کو پیش کیا، انہوں نے میری اس دعوت کو قبول نہ کیا، ٹھکرایا، مذاق اڑایا، اور ان ظالموں نے، ان کافروں نے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی صرف دعوت کو ہی نہیں ٹھکرایا، اپنے قوم کے اوباش بدماش نوجوانوں کو امام الانبیاء کے پیچھے لگا دیا، جو آپ پر پتھر سنگباری کرتے رہے، آپ لہو لہان ہو رہے، زخمی ہو گئے۔ امام الانبیاء ان کو جہنم سے بچانے کی دعوت کا پیغام لے کر ان تک پہنچے، اور ان ظالموں نے نہ صرف نبی کی دعوت کو ٹھکرایا بلکہ آپ پہ بدترین ظلم کیا، یہاں تک کہ آپ طائف سے باہر نکل آئے۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اپنے سر کو اٹھایا، میرے سر کے اوپر بادل کا سایہ، اس بادل میں جبرائیل نظر آئے، کہنے لگے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے تیری باتیں سن لی، تیری قوم کا جواب بھی سن لیا، تیری باتیں بھی سن لی، تیری قوم کا جواب بھی سن لیا، ان کی اس گندی حرکت کو بھی دیکھ لیا، اب پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ بھیجا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو جی میں آپ کے آتا ہے اس کو حکم دے دیجئے، یہ اسی کو مانے گا۔ پہاڑوں کے فرشتے نے امام الانبیاء کو سلام کیا، کہا، آقا آپ کی اللہ نے آپ کی دعوت، آپ کی باتیں، قوم کا جواب، ان کی یہ حرکت سب دیکھ لی، اب اگر کہو ان دو پہاڑوں کو اٹھا کر اہل طائف کو پیس کر رکھ دوں، جو آپ کہوگے وہی میں کروں گا۔ وہ صرف دعوت کو نہ مانتے، ہمارے آقا کو پتھر تو نہ مارتے، لہو لہان تو نہ کرتے، اوباشوں کو آپ کے پیچھے تو نہ لگاتے، لیکن سنیے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ اس سارے ظلم کے باوجود امام الانبیاء نے کہا، نہیں، اس پہ پہاڑوں کے گرانے کی باتیں کرنے والے، مجھے امید ہے یہ نہ صحیح، ان کی نسل جو نکلے گی، ان کی اولادیں ضرور اس دعوت کو قبول کرے گی جس دعوت کو آج انہوں نے ٹھکرایا ہے، ان کی اولادیں ضرور لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھیں گی۔ اے اللہ، میری اس قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم مجھے نہیں جانتی۔ اجازت مل گئی، چاہو پہاڑوں کو گرا کر اس بستی کو پیس دیا جائے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، ان کافروں کے لیے بربادی کی اجازت ملنے کے باوجود آپ نے کہا، نہیں میرے اللہ، میں ان کی ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ کے لیے اس حدیث کو سامنے رکھ کر، طائف کے اس سفر کو سامنے رکھ کر میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکے، لا الہ الا اللہ کی سچی دعوت کو لے کر ہمارے آقا طائف میں گئے تھے، پتھر پڑے تھے، ظلم ہوا تھا، کیا اس دعوت کو میں نے بھی کسی تک پہنچانے کی کبھی اپنے دل کے اندر پلاننگ ہی کی؟ سوچ لیجئے گا۔ نبی سے پیارا خون کسی کا نہیں، نبی سے پیارا جسم کسی کا نہیں، نبی سے زیادہ عزت کسی کی نہیں، وہ کائنات کی افضل ترین ہستی، لیکن دعوت توحید کے لیے امام الانبیاء کے جسم اطہر سے مبارک خون بہہ رہا ہے، پتھر پڑ رہے ہیں، وہ اس دعوت کو پھیلانے کے لیے اتنے ظلم برداشت کر رہے ہیں۔ کیا یہ دعوت میں نے بھی پھیلائی؟ میں نے بھی کسی کے سامنے اللہ کی توحید کی دعوت رکھی؟ یہ سوال میرے اور آپ کے لیے باقی رہے گا۔ نبی کی محنت اس توحید کو پھیلانے میں یہ تھی، ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اسی نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہم اسی نبی کی امت میں ہیں، ہم اسی نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ وہ فریضہ جو امام الانبیاء نے عطا کیا، جو معصوم تھے، جن کے سب کچھ معاف تھے، جو اللہ کی جنتوں کے مہمان تھے، جو اعلیٰ ترین سید البشر کی حیثیت رکھتے تھے، انہوں نے یہ تکلیفیں اٹھائی،
توحید کی دعوت دیتے ہوئے کیا اس دعوت کو دینا میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا نبی نے یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے نہیں چھوڑا؟ جنہوں نے سنا ہے وہ غائب لوگوں تک پہنچا دیں۔ ہم نے جو توحید کو سمجھا، ہم نے جو توحید کو مانا، اس کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری کیا باقی بچتی ہے؟ صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ کسی نبی کا حال بیان کر رہے اور اشارہ اپنی ہی ذات کی طرف کہ وہ نبی قوم نے اسے زخمی کر دیا، وہ پیغمبر اپنے چہرے سے اپنے لہو کو صاف کر رہا اور دعا مانگ رہا، اے رب میری قوم کو معاف کر دے، یہ قوم مجھے نہیں جانتی۔ جنگ احد میں امام الانبیاء زخمی ہوئے، آپ کا چہرہ خون آلود ہوا، آپ خون صاف کر رہے ہیں اور اپنی قوم کی ہدایت کے لیے دعا کر رہے۔ مکہ فتح ہوا، وہ جنہوں نے مکے سے نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا، وہ جنہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، وہ جو جان کے دشمن بن چکے تھے، وہ جو گالیاں دیا کرتے تھے، وہ جو راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، وہ جو گھر میں گندگی پھینکا کرتے تھے، وہ جو حرم کے اندر حالت سجدے میں اونٹ کی اوجڑی رکھا کرتے تھے، آج مکہ فتح ہو چکا، لیکن امام الانبیاء کفار کے لیے کیسے رحمت بن کر آئے۔ صحیح بخاری میں ہے، فتح مکہ کے دن سیدنا سعد نے ابو سفیان کو دیکھا تو کہا ابو سفیان آج تو دشمنوں کی گردنوں کو اڑانے کا دن ہے۔ ابو سفیان کے پاس سیدنا عباس کھڑے تھے، کہنے لگا عباس اللہ تیرا بھلا کرے، مجھے تو بچا لینا۔ سعد نے تو بڑا شدید جملہ کہا ہے کہ آج دشمنوں کی گردنیں ماری جائیں گی، مجھے تو اپنی پناہ میں لے لینا، مجھے بچا لینا۔ سارا لشکر داخل ہو گیا مکے میں، آخر میں سب سے چھوٹا گروہ قافلہ امام الانبیاء کا آیا۔ ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سنا ہے سعد کیا کہتا پھر رہا ہے؟ آپ نے کہا ابو سفیان اس نے کیا کہا؟ کہا سعد نے کہا ہے آج گردنیں مارنے کا دن ہے، دشمنوں کی گردنیں کاٹنے کا دن ہے، انتقام کا دن ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان سعد نے غلط کہا ہے، آج تو کعبے کی عزت کو بلند کرنے کا دن ہے، کعبے پہ غلاف چڑھانے کا دن ہے۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا، بلکہ کہا جو اپنے ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی پناہ ہے، اس کو بھی امان ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کو بھی امان ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے۔ آپ پوری انسانیت کے لیے رحمت، کفار کے لیے رحمت۔ صحیح بخاری کے اس قصے کو سنیے اور میرے نبی کی رحمتوں کا اندازہ کیجئے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے صحابہ گرفتار کر کے لے آتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو، مسجد سے باندھ دیا گیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام آئے، پوچھا ثمامہ کیا پروگرام ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے اگر مارو گے قوم کا سردار ہوں، میرے پیچھے انتقام لینے والے موجود ہیں، عام آدمی نہیں ہوں، اور اگر چھوڑ دو گے احسان مند رہوں گا، اگر مال چاہیے جتنا جی چاہتا ہے مانگو، مال بھی دیا جائے گا۔ امام الانبیاء نے کہا اسے بندہ رہنے دو، لوٹ گئے۔ اگلے دن پھر یہی سوال کیا، اس نے پھر وہی جواب دیے۔ تیسرے دن امام الانبیاء پھر پوچھ رہے ہیں ثمامہ کیا پروگرام ہے؟ ثمامہ جواب میں وہی اپنے الفاظ دہرا رہا۔ امام الانبیاء علیہ السلام آپ کی رحمتیں، آپ کی محبتیں، آپ کا پیار، آپ کی فراخ دلی، کہا اس کو آزاد کر دو، رہا کر دو۔ ثمامہ نکلتے ہیں مسجد سے، مسجد کے قریب تالاب پہ جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، واپس امام الانبیاء کی پیاری مجلس میں آتے ہیں اور آوازہ لگاتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ زبان حال سے کہنے دیجئے، ثمامہ کے جذبات کی ترجمانی کرنے دیجئے، امام الانبیاء کے جذبات کو یوں کہنے دیجئے ثمامہ ہم نے تو تجھے آزاد کر دیا تھا۔ اور ثمامہ کے جذبات، کہا آقا اسی وقت تک آزاد تھا جب تک تیرے چہرے کا دیدار نہیں کیا تھا۔ آقا کلمہ پڑھائیے، اپنے مریدوں میں، اپنے پیاروں میں، اپنے ساتھیوں میں شامل کیجئے۔
सुमामा की दो बातें आपको सुनाना चाहता हूँ, गौर कीजिएगा। कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक मैं मुसलमान नहीं हुआ था, जब तक मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, आपके प्यारों की लिस्ट में नहीं आया था, ए अल्लाह के नबी, कायनात का सबसे बुरा शहर आपका शहर था, बुरा दीन आपका दीन था, बुरा चेहरा आपका चेहरा था। और अब मैंने कलमा पढ़ लिया है, इमामुल अंबिया आपका मुरीद बन चुका हूँ, आपकी जमात में शामिल हो चुका हूँ। जब काफिर था 3 सोचे वो बयान कर रहा है, बुरा शहर आपका, बुरा दीन आपका, बुरा चेहरा आपका, और इनकलाब कलमा पढ़ते ही, रिसालत को मानते ही, तौहीद को मानते ही सुमामा की जिंदगी में क्या इनकलाब आया। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे मोहम्मद की कसम, कायनात में आपसे प्यारा चेहरा किसी का नहीं है, मदीने से प्यारी बस्ती भी कोई नहीं, आपके दीन से प्यारा दीन भी कोई नहीं। ये क्या चीज़ थी जो सुमामा के अंदर दाखिल हुई, जिससे मोहब्बत की जाती है उसके चेहरे से प्यार किया जाता है, जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी अदाओं से प्यार किया जाता है, जिससे मोहब्बत की जाती है उसके पैगाम से प्यार किया जाता है। कलमा पढ़ते ही इनकलाब, कलमा पढ़ने से पहले आपके चेहरे को नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह बुरा चेहरा कह रहा, और कलमा पढ़ते ही, मुरीद बनते ही, जमात में आते ही इनकलाब। कितना अजीम चेंज है, कितनी बड़ी तब्दीली है। कहा कायनात का सब चेहरों में प्यारा चेहरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या सुमामा की बात मेरे और आपके दिल को लगती है? अल्लाह के लिए सोचना। क्या मैं और आप भी तस्लीम करते हैं कायनात के सारे चेहरे एक तरफ, मुस्तफ़ा का रुख अनवर एक तरफ, नबी से प्यारा चेहरा किसी और का नहीं है? मानते हो? अगर मानते हो तो ज़रा सोचो, हम चेहरा किसका बनाते हैं? हमारे लिए आइडियलाइज चेहरा कौन सा है? नबी का चेहरा तो दाढ़ी से मुज़य्यन था, नबी का सीना अथर, आपकी दाढ़ी मुबारक ढांप लिया करती थी। अगर हमें भी नबी से प्यार है, मैं तो कहीं मजूसियों जैसा मुंह बना रहा हूँ, कोई हिंदुओं जैसा मुंह बना रहा है, कोई यहूदियों जैसा मुंह बना रहा है, कोई मजूसियों जैसा मुंह बना रहा है। सुमामा का एक लम्हे का इनकलाब, कायनात का अफजल तरीन चेहरा आपका। अगर मुझे और आपको भी इस बात पर यकीन है तो सुन्नत मुस्तफ़ा को ज़िबा करते हुए अपने दिल से पूछा तो करो, कहीं मैं नबी से मोहब्बत कर रहा हूँ या इस अमल से नबी से नफ़रत कर रहा हूँ। कलमा पढ़ते ही इनकलाब क्या आया करता है। कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब चला था, उम्रे का इरादा था, आपके साथियों ने अरेस्ट कर लिया। अब कलमा पढ़ के मैं आपके साथियों में शामिल हो चुका। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इजाज़त दोगे तो उम्रा करूँगा, आप इजाज़त नहीं दोगे तो उम्रा भी नहीं करूँगा। ये इनकलाब है लोगों, ये इत्तबा है लोगों। हालांकि वो जानता है कि इस्लाम के अलावा भी मुशरिकीन मक्का उम्रा किया करते थे और मुसलमान भी उम्रा करते हैं, लेकिन इस्लाम लाते ही तब्दीली कितनी बड़ी आ रही है। उम्रे की नीयत थी, लेकिन अब मैं गुलामी रसूल में आ चुका हूँ, इजाज़त दोगे तो अल्लाह के घर का उम्रा करने जाऊँगा, इजाज़त नहीं दोगे तो नहीं करूँगा। ये है वो इनकलाब जिसकी आज हमें ज़रूरत है। फरमान मुस्तफ़ा सुने, हदीस रसूल सुने, कौल रसूल सुने, नबी के अमल को देखें और सुने पढ़ें, फ़ौरन ज़िंदगी को चेंज कर लें कि ज़िंदगी नाम है मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और अताअत की। मक्का पहुँचते हैं सुमामा। मक्का की पार्टी, अबू जहल का गिरोह मक्का से बाहर आकर इस्तकबाल करता है, तौहीन करते हुए कहता है सुमामा तो साबी हो गया है। सुमामा क्या हो गया? साबी हो गया। साबी किसे कहते थे? जो बुज़ुर्गों के दीन को छोड़ देता था, उसको कहते साबी हो गया है। बुज़ुर्ग कहते हैं लात को सजदा करो, उज़्ज़ा को सजदा करो, हुबल को सजदा करो, और सुमामा तू बुज़ुर्गों के दीन को, आबा व अजदाद के दीन को ठोकर मार चुका है। वो कहा करते थे साबी हो गया है। आज कोई तौहीद को मान ले तो क्या कहते हैं? तू वाबी हो गया है।
دونوں مشرکوں کی باتیں قریب قریب ملتی ہی ہیں. کہا رب محمد کی قسم میں صحابی نہیں ہوا ہوں بلکہ میں نے تو اتباع محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے کلمہ پڑھتے ہی انقلاب. کہا لوگو اے اہل مکہ تمہارے گھر میں گندم گیہوں میرے ذریعے سے آیا کرتی تھی. رب محمد کی قسم آج کے بعد گندم کا ایک دانہ بھی تمہارے گھر میں اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک محمد اس کی اجازت نہیں دے لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. صحیح مسلم میں ہے سیدنا انس کہتے ہیں امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں داخل ہوئے, 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی کو بندھے ہوئے دیکھا. پوچھا یہ رسی کس کی ہے؟ جواب دینے والوں نے دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسی زینب کی ہے. وہ نماز پڑھتے ہوئے جب تھک جاتی ہے تو اس کا سہارا لے کر نماز پڑھتی ہے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رسی کو کھول دو. لوگو جب تم تھک جاؤ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق شروع ہو جاتا ہے. جب تک تم حشاش بشاش رہو, جب تک تم دل لگی سے نماز پڑھ سکو پڑھو, اور جب تھکاوٹ شروع ہو جائے تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے, تمہاری آنکھ کا حق ہے. جب سست ہو جاؤ تھک جاؤ تو پھر سو جایا کرو. یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ امام الانبیاء نے. ہمارے ہاں ولی اللہ کس کو سمجھتے ہیں جی تسی نہیں ماننا ساڈے جڑے پیر صاحب سڑنا 40 سال کھوج پٹھے لٹک کے چلا کٹیا سی. ہمارے فلاں حضرت جو دریائے راوی میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر 40 سال چلا کاٹ کر آئے. یہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے کی سزا اس کو کس نے دی تھی؟ اور پتہ ہے ایک ٹانگ میں پانی میں کون کھڑا ہوتا ہے؟ ایک پرندہ ہے جو ایک ٹانگ میں پانی میں کھڑا ہوتا ہے. یہ تعلیم امام الانبیاء کی نہیں ہے. کچے دھاگے سے کنویں میں لٹکنا, پانیوں میں کھڑے ہونا, چلا کشی کرنا, پہاڑوں میں نکل جانا, طہارتوں سے دور ہو جانا, بیوی بچوں سے دور ہو جانا. آپ نے فرمایا اس رسی کو کھول دو. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں سید عائشہ فرماتی ہیں, صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے, ایک رات مسجد میں نماز پڑھائی, چند لوگ اکٹھے ہوئے, اگلی رات پڑھائی اور لوگ اکٹھے ہو گئے, تیسری یا چوتھی رات لوگوں کی کافی تعداد اکٹھی ہو گئی, لیکن امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رات کی نماز پڑھانے کے لیے باہر نہیں نکلے. اور جب صبح کو آئے کہا تمہارے اکٹھے ہو جانے کا مجھے علم تھا. صحابہ آواز نکال کے, کوئی کھانس کے, کوئی کسی ذریعے سے پیغام رسانی کر رہا تھا کہ باہر بیٹھے. کہا تمہارے اس جوش و خروش کو دیکھ کر میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ تمہارے اس ولولے کو دیکھ کر کہیں اللہ تم پہ یہ نماز فرض نہ کر دے, اور اگر اے میری امت تم پہ فرض ہو جاتی تو تمہارے لیے اس فرض کو نبھانا کہیں مشکل نہ ہو جائے. نبی ہمارے اوپر, اہل ایمان پر, اپنی امت پر رحمتوں کا پیغام لے کر آئے. صحیح مسلم میں ہے جبرائیل نے آ کر نبی کریم کو کہا کہ اللہ آپ کو حکم دیتا ہے اپنی امت کو ایک حرف یعنی ایک لہجے پہ قرآن پڑھاؤ. امام الانبیاء نے کہا میں اللہ سے معافی کا سوال کرتا ہوں, اس کی رحمت کا سوال کرتا ہوں, میری امت کے لیے ایک لہجے میں قرآن پڑھنا مشکل ہوگا. جبرائیل پھر واپس آئے اور کہا اللہ حکم دیتا ہے 2 لہجوں میں قرآن پڑھائیں. آپ نے پھر اپنی بات کو دہرایا. جبرائیل پھر حاضر ہوئے, کہا 3 لہجوں میں پڑھاؤ, 4 لہجوں میں پڑھاؤ, اور فرمایا اللہ آپ کو حکم دیتا ہے اپنی امت کو 7 طرزوں پہ قرآن سکھائیے, 7 لہجوں میں قرآن سکھائیے, اور اس میں جو جس طرز پر, جس قرات پر, جس لہجے پر قرآن پڑھے گا, جس حرف پہ پڑھے گا, اس کا قرآن پڑھنا درست مانا جائے گا. یہ نبی کی رحمت ہے اپنی امت کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح مسلم میں ہے, امام الانبیاء کی رحمت کو دیکھنا ہے تو اس حدیث کو سنیے, غور کیجئے, وفائے مصطفیٰ کو بھی سنیے اور اپنی جفا کو بھی سامنے رکھیے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا کی اجازت دی, اختیار دیا, جو جی میں آتا ہے مانگ لو, جو مانگو گے رب عطا کرے گا. ہر نبی نے جلدی کی, دنیا کے اندر ہی اپنی دعائیں مانگ لی, لیکن میں نے اپنی دعا آخرت کے لیے رکھ لی. ہر نبی نے اس دنیا کی زندگی میں وہ اختیار استعمال کر لیا, لیکن جب معاملہ آیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ نے کہا اللہ تیرا دیا ہوا اختیار یہ ایک
قبول دعا کی جو اتھارٹی مجھے دی ہے، میں اس کو قیامت کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ قیامت کے دن جب میری امت پریشان ہوگی میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اے میرے نبی کو چھوڑ کر غیر نبی کے قدموں میں، اس کے طریقوں پہ، اس کی سوچوں کے مطابق زندگی گزارنے والوں، امام الانبیاء سے رشتہ توڑ کر قادری، چشتی، رضوی، نوری، سہر وردی، وردی بغیر وردی بننے والوں، امام الانبیاء سے بے وفائی کر کے پیروں فقیروں کے خیموں میں پناہ لینے والوں، امام الانبیاء کے دامن کو چھوڑ کر ملنگوں اور قلندروں کے دامن میں چھپنے والوں، امام الانبیاء کی تمہارے لیے، اپنی امت کے لیے رحمتوں کا اندازہ کیسے کریں؟ ہر نبی نے مانگ لی، میں نے بھی کہا تو نے رب دے دی، میں نے لے لی، لیکن اس اختیار کو استعمال میں دنیا میں نہیں کروں گا، حشر کے میدان میں کروں گا۔ اور نبی کا فرمان سنیے، کہا میری یہ دعا، میرا یہ اختیار، یہ شفاعت ہر اس بندے کو ملے گی جس نے مرتے دم تک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوگا، جس نے یا علی مدد کے نعرے نہ لگائے، قبروں کا طواف نہ کیا، قبروں پہ سجدے نہ کیے، پیروں کو سجدے نہ کیے، غیر اللہ کی نظریں نہ دی، شرک اکبر نہ کیا ہوگا، جس نے شرک نہ کیا ہوگا، محمد کریم کی شفاعت کا حصہ اسے بھی ضرور ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم میں ہے، جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراط پر کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اے نبی سے بے وفائی کرنے والی امت، اے نبی کے طریقے کو چھوڑ دینے والی امت، اے حدیث سن کر یہ کہنے والوں، حدیث تو ٹھیک ہے ہمارے مذہب میں نہیں ہے، حدیث تو ٹھیک ہے ہمارا مولوی ایسے نہیں کہتا، حدیث تو ٹھیک ہے پیر نوری بوری سرکار نے یوں نہیں فرمایا، حدیث تو ٹھیک ہے بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، دیکھی ہے، پڑھی ہے، سنی ہے، یقین ہے، لیکن چونکہ چنانچہ چونکہ میں جس مذہب پہ ہوں، میں جس پیر کے ساتھ ہوں، میں جس مرشد کو پکڑ چکا ہوں، میں نے جس کی بیعت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ وابیوں کی حدیث ہے، ہماری حدیث نہیں ہے۔ اے محمد کریم کی حدیثوں کو پیروں فقیروں کے لیے ٹھوکر مارنے والو، میرے نبی کا فرمان تو سنو، امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی اور امام الانبیاء علیہ السلام صراط پہ کھڑے ہو کر کہیں گے رب سلم سلم، اے اللہ میری امت کو بچانا۔ چچا کا نام نہیں، پھوپھی کا نام نہیں، پیاروں کا نام نہیں، خانوادے کا نام نہیں، یہاں بھی امام الانبیاء کی زبان اقدس سے اگر جملے نکل رہے ہیں آپ کو غم اور ہم ہے تو اپنی امت کا غم ہے۔ اے اللہ میری امت کو بچانا، اے اللہ میری امت کو سلامت رکھنا۔ بخاری و مسلم میں موجود اس قصے کو سنیے اور میرے نبی کی رحمتوں کا اندازہ کیجئے۔ ایک صحابی نے امام الانبیاء علیہ السلام سے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا حالت روزے میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا۔ آپ نے کہا ایک غلام آزاد کرنے کی ہمت ہے؟ کہا غریب آدمی ہوں یا رسول اللہ میرے پاس نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اچھا پھر 2 مہینوں کے روزے رکھو۔ کہا اللہ کے نبی مہینے دا نہیں پورا ہو سکیا تو 2 دے کیویں پورے ہون گے؟ 1 مہینے کے روزے میں مجھ سے یہ عمل ہو گیا تو 2 مہینے کیسے برداشت کروں گا؟ اوکھی گل ہے۔ کہا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسکین آدمی ہوں، 60 کو کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ اللہ تمہارے لیے کوئی حل نکالے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آتا ہے اور کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجوروں کا ٹوکرا لیتے ہیں، کہتے ہیں وہ سائل کہاں گیا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میں بیٹھا ہوں انتظار کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے لو اور مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو۔ ٹوکرا بھی تیرا نہیں ہے، کوئی دے کر گیا اللہ نام پر، لیکن قربان جائے آقا کی رحمتوں پر، یہ ٹوکرا لے جا اپنی طرف سے بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس صحابی نے ٹوکرا لے لیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ان 2 پہاڑوں کے درمیان مجھ سے بڑھ کر غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ نے کہا ٹوکرا لے جا اپنے بیگم بچوں کو کھلا دے، تیرا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ یہ فرما کر امام الانبیاء اتنے ہنسے کہ آپ کی جاڑیں مبارک نظر آنے لگ گئی۔ یہ میرے نبی کی رحمت ہے، وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گے۔ سید عائشہ فرماتی ہیں
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عورتوں پر رحمت کا اندازہ اس حدیث سے کیجئے، اپنے گھر والوں پر کس طرح رحمت تھے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ جو گھر والوں سے محبت کرے، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ نہیں دوستوں میں بیٹھا ہے تو گپیں چل رہی ہیں، ٹیلی فون پہ ہی، ملاقات میں، مجلس میں کہہ کے گونج رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، بڑی ہنسی خوشی، اور جو ہی وہ گھر میں آتا تھا، اب کیوں جی اب میں تھانے دار ہو گیا ہوں، خبردار بیوی سے اگر میں نے ہنس کے بات کر لی تو میری انسلٹ ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے۔ دوستوں میں بیٹھے تو جیب کھلی ہے، جو چاہے منگا لو، اور اگر یہ غریب کبھی تھوڑی سی بھی ڈیمانڈ کر دے تو ماتھے پہ بل پڑ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اپنے گھر میں گھر والوں کا کام کاج کرواتے، گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے۔ ویسے عجیب بات ہے، بازار میں کپڑے کون استری کرتا ہے؟ جی مرد کرتا ہے۔ ہوٹلوں پہ کھانا کون پکاتا ہے؟ مرد پکاتے ہیں۔ چائے کون بنا کر دیتا ہے؟ مرد۔ تندور پہ روٹیاں کون لگاتا ہے؟ مرد۔ لیکن اگر یہی مرد اپنے گھر میں آئے، بیوی بیمار ہے، بخار ہے، وہ چائے بنا لے بیوی کی جگہ پہ، وہ روٹی پکا لے بیوی کی جگہ پہ، سارے کیا کہیں اے بڑا رن مرید ہے، بڈھی دے کام خود کرن لگ گیا ہے۔ وہ جو ہوٹل پہ روٹی پکا رہا وہ رن مرید، وہ تمیز جو لگا رہا وہ رن مرید، جو استری کر رہا پبلک کے کپڑے وہ رن مرید، اگر یہ اپنی بیوی کے کپڑے استری کر کے دے دے بڑا رن مرید، بڈھی دے تھلے لگا ہے، بیگم کے پیچھے لگا ہے، جو کہتی وہ کرتا ہے۔ یہ رن مریدی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کا احساس نہیں کرو گے تو کون احساس کرے گا؟ وہ آپ کا احساس نہیں کرے گی تو کون احساس کرے گا؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، اللہ کے نبی گھر میں گھر والوں کے کام کاج میں مصروف رہتے، لیکن جو ہی آذان ہوتی ایسے کھڑے ہوتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، سیدھے اللہ کی مسجد کی طرف رخ کر لیتے۔ تو گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹانا، شریعت امام الانبیاء اس کا پیغام دے رہے ہیں اور اپنے عمل سے کر کے دکھا رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب مکے والوں نے بدر کے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے مال بھیجا فدیے کے اندر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب نے بھی اپنا وہ ہار بھیجا جو سیدہ خدیجہ نے رخصتی کے وقت عطا کیا تھا۔ امام الانبیاء اس کو دیکھ کر آپ پر رقت طاری ہو گئی اور کہا اے میرے ساتھیو، اگر تم اجازت دو تو زینب کے قیدی کو اس کے شوہر کو بغیر فدیے کے آزاد کر دیا جائے۔ صحابہ نے کہ اللہ کے نبی جو آپ کا جی چاہے کریں۔ آپ نے وہ بھی آزاد کر دیے اور سیدہ زینب کا وہ ہار ان کو واپس لوٹا دیا۔ اللہ کے نبی کو وہ ہار دیکھ کر اپنی بیوی یاد آئی، اپنی بیٹی کے ساتھ آپ کی یہ محبت، یہ پیغام ہے، یہ رحمتیں ہیں، یہ درس ہے آپ کے اور میرے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا حدیث سنیے گا اور گھر جا کے بیگم کو سنائیے گا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ تم 1 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، 1 دینار غلام کو آزاد کروانے میں خرچ کرتے ہو، 1 دینار مسکین کو کھانا کھلانے میں خرچ کرتے ہو، اس پہ صدقہ کرتے ہو، 1 غلام آزاد کرانے میں، 1 مسکین پہ خرچ کرنے پہ، 1 فی سبیل اللہ میں، اور 1 دینار تم اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہو، اس کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو، جتنا اجر و ثواب اللہ تمہیں اس دینار کا دے گا جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا ہے، وہ کسی دینار کا نہیں ملے گا۔ یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے عورتوں پہ ہونے والے صدقے کو افضل ترین صدقہ قرار دیا کہ سب سے زیادہ اللہ اجر یہاں پہ عطا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں آپ کا دل کھلا ہو، لیکن اپنے بیوی بچوں پر جب معاملہ خرچ کرنے کا آئے تو اپنی مٹھی کو بند کر لیں۔ اگر آپ نے اللہ سے اجر لینا ہے تو اللہ سب سے زیادہ اجر اس دینار کا دے رہا ہے جو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ ہوتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے حقوق ادا نہ کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔
ابن ماجہ میں ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں اے اللہ میں 2 ضعیفوں کا حق مارنا حرام قرار دیتا ہوں، یتیم کا حق اور عورت کا حق۔ عورت کا حق ادا کیجئے، اس کا نان نفقہ ادا کیجئے، اس کا حق نہ ماریے، اور اسی طرح یتیم کا حق نہ ماریے۔ کتنے ہی وہ لوگ ہیں بھائی فوت ہو جائے تو بھابھی سے شادی کر لیتے ہیں، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، یہ قدم بہت پیارا ہے، لیکن وہ ساری جائیداد سے اپنے یتیم بھتیجوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ اکثر کیس آپ نے سنا ہوگا، چچا نے پوری جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرما رہے یتیم کا حق مارنے کو میں حرام قرار دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے مقابلے پر ماں کو 3 درجے عطا فرمائے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، اور کہنے لگا اللہ کے نبی مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کہا تیری ماں کا۔ کہا پھر؟ کہا تیری ماں کا۔ کہا اس کے بعد؟ کہا تیری ماں کا۔ کہا اس کے بعد؟ کہا پھر تیرے باپ کا۔ یہ عورتوں پر اللہ کے نبی کی رحمت ہے۔ کیوں؟ عورتیں مصیبت زیادہ کاٹتی ہیں، حمل کی تکلیف، ولادت کی تکلیف، رضاعت کی تکلیف، وہ ان تکلیفوں سے گزرتی ہے، لیکن یاد کر لیجئے عورت کی گود سب سے پہلی درسگاہ ہے اولاد کے لیے۔ آپ بڑے ہو کر اس کو بڑے سے بڑے شیخ کے پاس ڈال دو، قاری کے پاس ڈال دو، اس کی ذہن سازی، اس کی تربیت میں جو اس کی ماں کا کردار ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ لہذا اپنی اولاد کے لیے مائیں منتخب کرتے ہوئے اللہ کے دین کو سب سے پہلے سامنے رکھا کرو۔ یہ نہیں کہ جی برادری کی ہے، مال بھی ٹھیک ٹھاک ہے، وراثت میں بھی خوب اچھا حصہ ملے گا، خوبصورت بھی رج کے ہے، نماز پڑھ دی، ہولے ہولے ٹھیک ہو جائے گی، حجت نہیں پڑھ دی، آپ نے دین کو ہی دفن کر دیا، تو آئندہ آپ کی جو نسل چلنے والی ہے اس کی بربادی کا اندازہ خود ہی کر لیجئے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے زندہ درگور ہونے والی لڑکیوں کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ ابو داؤد میں ہے، سائل نے نبی کریم سے پوچھا جنت میں کون جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں شہید، جنت میں نبی، جنت میں نومولود، اور زندہ درگور کی گئی لڑکی بھی اللہ کی جنت میں داخل ہوگی۔ امام الانبیاء بچوں پر بھی رحمت بن کر آئے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں امام الانبیاء کے بارے میں کان ارحم الناس بالصبیان والعیال، اللہ کے نبی سارے لوگوں سے بڑھ کر بچوں پر اور گھر والوں پر رحم فرمانے والے تھے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نماز پڑھاتے، صحیح بخاری میں ہے، آپ فرماتے میرا جی چاہتا کہ آج میں لمبی نماز پڑھوں، لمبی جماعت کرواؤں، لیکن مجھے عورتوں کی طرف سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، میں اپنی نماز کو فوراً مختصر کر دیتا۔ کیوں؟ میں جانتا ہوں بچے کے رونے سے ماں کے دل پہ کیا چوٹ لگتی ہے، ماں کو بچے کے رونے سے جو تکلیف ہوتی ہے اس درد کا مجھے احساس ہے۔ میری نیت تو تھی لمبی نماز کروانے کی، لیکن جو ہی کسی کا بچہ رونے لگتا امام الانبیاء بچوں پر بھی رحمت بن کر آئے، اپنی نماز کا مختصر کر دیتے۔ طبرانی میں ہے، سیدنا صاحب بن یزید کے آزاد کردہ غلام حضرت عطا کہتے ہیں آپ کی صحابی کی داڑھی کے بال سفید اور سر کے بال سیاہ، کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ کی داڑھی سفید ہے اور آپ کے سر کے بال سیاہ ہیں؟ تو وہ جواب میں کہنے لگے میں بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا، ہمارے قریب سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، انہوں نے بچوں کو سلام کیا۔ یہ نبی کی رحمت ہے، یہ نبی کا پیار ہے بچوں کے لیے۔ کسی بچے نے جواب نہیں دیا، صرف میں نے جواب دیا۔ اللہ کے نبی نے مجھے اپنے پاس بلایا، مجھ سے میرا نام پوچھا اور پھر میرے لیے دعا کرتے ہوئے کہا اللہ تجھے برکت دے، اور اپنا دست مبارک آپ نے میرے سر کے اوپر رکھ دیا۔ نبی نے اپنا دست مبارک اس صحابی کے سر پہ رکھا، کہا مجھے اللہ سے امید ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ نبی کی رحمت اور آپ کی برکتیں ہیں، جس جگہ پہ اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھا تھا میرے وہ بال کبھی بھی سفید نہیں ہوں گے، ہمیشہ کالے ہی رہیں گے۔ ہم تو ویسے سفید ہونے نہیں دیتے نا، 2-4 سفید نکل آئیں تو کوئی موچنے سے پھاڑتا ہے، کوئی شیشے میں کھڑے ہو کر کوئی داڑھی کے اندر چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب زیادہ سفید ہونے لگ جائیں پھر تنگ آ جاتا ہے، ہار کے اپنے بیٹے سے پوچھتا پتر، کہتا جی ابا، پتر دکان کتھے آ؟ ابا کیڑی؟ جتوں منہ کالا کرائی دا۔ پھر وہ منہ کالا کروانے والی دکان ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کوئی سر کالا کرواتا ہے، کوئی منہ کالا کرواتا ہے۔
یاد کر لیجئے اپنے بالوں کو سیاہی لگانے والوں جنت کی خوشبو اس شخص کو نہیں ملے گی جو اپنے بالوں کو سیاہ کرتا ہے۔ اور ٹیکنیکل اس میں حکمت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہماری ایک سوچ، ایک اندازہ جو اپنے مشائخ سے ہم نے سنا، سب سے پہلے داڑھی کہاں سفید ہوتی ہے؟ یہاں پہ، یعنی آنکھوں پہ نظر جو سب سے پہلے یہیں پر پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سفید ہونے میں ایک حکمت ہے۔ وہ کیا؟ مثال کے طور پہ آپ انڈیا پاکستان میں ٹرین کا سفر کر رہے، آپ اسٹیشن پہ آئے، آپ کے ساتھ آپ کا سامان لیگیج بھی ہے، بیگم صاحبہ بھی ہے، اور مولوی کی بیگم ہو تو ماشاءاللہ 7 8 9 بچے تو رہتے ہی ہیں، اللہ کی رحمت ہے، اگر ایک ہو اور اگر 4 ہوں تو ماشاءاللہ پھر تو برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اب ٹرین آنے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ سگنل ڈاؤن ہوتا ہے، گرین لائٹ جلتی ہے۔ وہ گرین لائٹ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ تیاری کر لو، سامان گن لو، بچوں کی انگلیاں پکڑ لو، الرٹ کر لو، ٹرین آنے والی ہے۔ اگر وہ گرین سگنل نہ ہو، ریڈ ہی رہے اور اچانک ٹرین آ جائے، سارا سامان چڑھا لو گے ٹرین پہ، یا کوئی بچہ بھول جاؤ گے یا کوئی سامان بھول جاؤ گے، تیزی میں چلو گے، کچھ نہ کچھ نقصان ہو جائے گا۔ اور اگر پہلے سے گرین سگنل دیکھ لیا تو آپ سامان کو کلوز کرو گے، تیاری بالکل الرٹ ہو کر کھڑے ہو گے، بھئی ٹرین آنے والی ہے۔ اللہ یہاں سے سب سے پہلے سفید کیوں کرتا ہے؟ وہ چاہے ویسے جب مرضی بلا لے، لیکن یہ سگنل ہے موت کے، سگنل ڈاؤن ہو رہا ہے، چٹی ہو گئی ہوتے ہیں آ کر، اب تو بندہ بن جا، سفید ہو گیا، تیرا گرین سگنل ہو گیا، کسی وقت بھی ٹرین آنے والی ہے، سامان کی تیاری کر لے۔ اور جو اس کو سفید ہونے ہی نہ دے، 24 گھنٹے گھر کے اندر سیاہی رکھے، تیار الرٹ، صبح آفس جانے سے پہلے جڑوں تک کالی کر کے جائے۔ کوئی لوگ بال کالی کرتے ہیں، کوئی چمڑی بھی کالی کرتے ہیں، وہ نیچے سے چمڑی بھی کالی کالی چمکتی ہے، تو کیا اس کی گاڑی کا سگنل ڈاؤن ہو؟ انہوں نے کہا ہٹا کٹا ہے، موت والی گالی کوئی نہیں، اس نے تیاری ہی نہیں کرنی۔ لہذا یہ عمل امام الانبیاء علیہ السلام کی شریعت کے خلاف ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں بچوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ امام الانبیاء مریضوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، مسند احمد میں اور ابن ماجہ میں ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی مسلمان بیمار ہو تم اس کی عیادت کے لیے جاؤ، جتنا وقت تم سفر طے کرتے ہوئے مسلمان مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہو، جتنا وقت تم سفر طے کر رہے ہو تم جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چل رہے ہو۔ اور جب تم اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرو، اگر وہ صبح کا وقت ہو تو شام تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر تم نے شام میں اپنے مریض مسلمان بھائی کی عیادت کی تو صبح تک اللہ کے 70,000 فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ نبی مریضوں کے لیے کس طرح پیغام لے آ رہے ہیں، رحمتوں کی آوازیں کس طرح پڑھ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس کا حمل ساقط ہو جائے، ابارشن ہو جائے، بچہ ضائع ہو جائے، کتنی تکلیف ہے۔ اگر عورت اللہ کی رضا کے لیے اس تکلیف پہ صبر کرے تو ابن ماجہ کی یہ روایت سنیے، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ساقط الحمل بچہ اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر اس کو جنت میں لے جائے گا۔ تکلیف بڑی ہے، لیکن آپ کتنی پیاری شریعت اور کتنے پیارے احکامات لے کر آئے۔ اگر صبر کر لو تو اس صبر پر نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ یہ ساقط الحمل بچہ اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ فقراء اور مساکین پر بھی اللہ کے نبی رحمت بن کر آئے۔ صحیح مسلم میں ہے جس کسی نے آپ سے آ کر اگر کوئی چیز مانگی، کوئی نبی سے سوال کرتا، وہ نبی سے جو مانگتا اللہ کے نبی اس کو عطا کر دیتے۔ فقراء پر آپ صدقہ کرتے۔ صحیح مسلم میں ایک شخص نے امام الانبیاء سے آ کر 2 پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہے اس کو بھر دینے کے برابر بکریوں کا سوال کیا، مجھے اتنی بکریاں چاہیے یہ وادی بھر جائے۔ آپ نے اس کو اتنی بکریاں ہی عطا کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بکریاں لے کر اپنی قوم کے پاس گیا اور کہا اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ پھر فقر کی کوئی ڈر ہی نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی سے اگر کسی نے اللہ کے نام پر کوئی سوال کیا تو آپ اس کو عطا کرتے۔ صحیح بخاری میں ہے امام الانبیاء علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے بہتر اسلام کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا محتاجوں کو کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا۔ تم اس کو جانتے ہو یا تم اس کو نہیں جانتے، محتاجوں کو کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا۔ اب تو سلام والی بات ہی ختم ہو گئی۔
اب تو گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ہیلو، ہائے، جی کیا حال ہے جی، ٹھیک ہو؟ وہ دور سے نظر آ جائے مسلمان بھائی، کیا حال ہے جی، خیریت سے؟ اور اگر کوئی سلام بھی کرے السلام علیکم، تو جواب دینے والے اگر ہماری برادری کے ہیں کہیں جی بڑی مہربانی مہربانی مہربانی، نوازش، آداب آداب آداب، وعلیکم السلام زبان سے نکلے گا۔ کئی عربوں کو بھی اپنے السلام علیکم ہلا، السلام علیکم ہلا واللہ، السلام علیکم حیاک اللہ، جواب نہیں ملے گا۔ یا ہمیں کوئی سلام کر دے، ایک دفعہ سلام کر گیا، 2 دفعہ سلام کر گیا، تیسری بار اگر وہ سلام کرنے ہیں تو لڑ پڑیں گے اس سے، تینوں پیچھے بندہ نہیں لبا سلام کرنو، بار بار سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ امام الانبیاء اس کی تعلیم دے رہے، ہر کسی کو سلام کرو، اگر اس کو جانتے ہو تب بھی سلام کرو، اور اگر تم نہیں جانتے تب بھی سلام کرو۔ ہاں، مشرک کو سلام اگر کسی کے بارے میں کنفرم ہے کہ یہ درباروں کا پجاری ہے، یہ شرک اکبر کرتا ہے، یہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، نذر و نیاز دیتا ہے، اس کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی کافر آپ کو سلام کرے، کوئی یہودی کوئی عیسائی، تو اس کو وعلیکم کہنا ہے، پورا جواب بھی نہیں دینا۔ ابو داؤد میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اللہ کے نام پر پناہ طلب کرے اسے پناہ دو، جو اللہ کے نام پر سوال کرے اسے عطا کرو۔ جو اللہ کے نام پہ سوال، خاص طور پہ اس حدیث کو یاد رکھیے، نظر اللہ نیاز حسین کے نام کی آواز لگانے والے فقیر کو، اس کے کشکول میں پیسے ڈالنے والوں، بھری جمعرات بھری بارات کی آواز پہ دینے والوں، 11 دن آدھا فلاں کے نام کا، فلاں کے نام کا، عرس کے نام کا، بابا کا نام کا، لال شہباز کے نام کا، فلاں کے نام کا، لوگوں کے نام پر دینے والوں، امام الانبیاء کا فرمان سنو، جو اللہ کے نام پہ سوال کرے اس کو دو، اور اگر کوئی غیر اللہ کے نام پہ سوال کر رہا ہے تو اس کو اس کے کشکول میں آٹا نہیں ڈالنا، کیونکہ ایک مکھی غیر اللہ کے نام پہ کسی نے دی تھی، قوم نے اس کو گزرنے دیا تھا اس دربار کے پاس سے، وہ ایک مکھی دے کر جہنم میں گیا تھا، اور دوسرے نے مکھی نہیں دی تھی، کہا تھا مکھی بھی دوں گا تو اللہ کے نام پہ دوں گا، اس کو قتل کر دیا گیا، اور وہ قتل ہو کر اللہ کی جنت میں داخل ہوا۔ امام الانبیاء یتیموں پر بھی رحمت بن کر آئے، صحیح بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں قیامت کے روز اس طرح قریب ہوں گے جس طرح شہادت کی انگلی اور یہ درمیانی انگلی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام یتیموں کے لیے رحمتوں کا پیغام لے کر آئے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں، حدیث سنیے گا، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، میرا حق ہے کہ میں جنت میں جاؤں، سب سے پہلے جنت کے دروازے پر میں پہنچوں گا، میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، لیکن ایک عورت جنت کے دروازے پر پہنچی ہوئی ہوگی، میں پوچھوں گا تو کون ہے اور یہاں کیسے آئی، کیا تیرا عمل ہے؟ وہ جواب میں کہے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند مر گیا تھا، میں جوانی کی عمر میں تھی، میں اپنی شادی کر کے زندگی گزار سکتی تھی، لیکن میرے خاوند نے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے تھے، میں نے اپنی ساری زندگی ان یتیموں کی تربیت کرتے ہوئے گزار دی، اپنی پوری زندگی، اپنی پوری جوانی میں نے ان یتیموں کی تربیت میں صرف کر دی، اور شادی کر کے گھر نہیں بسایا۔ اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا پیارا آیا۔ ادھر امام الانبیاء جنت کے دروازے پر پہنچے ہوئے ہیں، وہ عورت بھی جنت کے دروازے پر پہنچی ہوئی، یتیموں کا خیال رکھنے والا، یتیموں سے محبت کرنے والا۔ امام الانبیاء غلاموں پر بھی رحمت بن کر آئے۔ طبرانی میں ہے، حکیم بن حزام شام سے اپنے ساتھ ایک نوجوان خادم زید بن حارثہ کو خرید کر لائے، وہ سیدہ خدیجہ کو ملا، انہوں نے امام الانبیاء کو ہبہ کر دیا۔ سیدنا زید کے والد ان کو تلاش کرتے ہوئے آئے اور امام الانبیاء علیہ السلام سے آ کر اپنے بیٹے کا سوال کیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اب یہ آ کر کہتے ہیں والد میرا بیٹا مجھے دے دو، آپ نے جو لینا ہے لے لو۔ امام الانبیاء نے سیدنا زید سے کہا اگر تو چاہے میرے ساتھ رہنا، میرے ساتھ رہ لے، تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آیا ہے، اگر تو واپس جانا چاہتا ہے بغیر کسی مال کے، بغیر کسی بدلے کے تجھے اجازت ہے، لیکن نبی کی رحمت، نبی کا پیار، نبی کا ساتھ، اس کو کون بدنصیب چھوڑے گا؟ سیدنا زید کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، اپنے باپ کے ساتھ نہیں جانا، مجھے آپ کی، دوسرے الفاظ میں یوں کہنے دیجئے، آپ کی غلامی باپ کی آزادی سے زیادہ پیاری ہے، میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غلام کو تماچا مارا، تھپڑ مارا، اس کا کفارہ یہ ہے کہ پھر اس کو آزاد کر دے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے
کسی غلام کو آزاد کیا، مسلمان غلام کو، کوئی کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے، اللہ اس غلام کے جسم کے ہر عضو کے بدلے اس کے عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام دیکھتے ہیں اپنے ایک صحابی ابو مسعود انصاری کو کہ وہ اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہے۔ آپ نے پیچھے سے کہا خبردار ابو مسعود خبردار۔ وہ غصے کی وجہ سے آپ کی آواز نہ سن سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے، صحابی نے نبی کو دے کر اپنا کوڑا پھینک دیا، کہا ابو مسعود یاد رکھو تجھے جتنی قدرت تیرے اس غلام پر ہے اللہ اس سے کہیں زیادہ تجھ پہ قادر ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد میں کسی غلام کو نہیں ماروں گا۔ اور دوسری روایت میں ہے انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے چپک جاتی، تجھے جلا ڈالتی۔ آپ غلاموں کے لیے رحمتوں کا پیغام لے کر آئے۔ امام الانبیاء سے پوچھا کسی نے کہ خادم کی ایک دن میں کتنی غلطیاں معاف کر دینی چاہیے؟ خادموں پر رحم کرتے ہوئے ایک دن میں کتنے بار اس کو معافی ملنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ 70 بار غلطی کرے تو اس کو 70 بار معاف کر دو۔ یہ نبی کی رحمت، یہ نبی کا پیار، یہ نبی کا درس۔ قیدیوں پر آپ رحمت بن کر آئے۔ ابو عمیر کہتے ہیں کہ بدر کے روز میں قیدیوں میں شامل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تاکید کی کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا خیال کرنا۔ کہا انصار کی جس جماعت کے ساتھ میں تھا وہ صبح شام کا کھانا لے کر آتے، خود کھجوریں کھا لیتے اور اپنا کھانا مجھے کھلا دیتے، کیونکہ ان کو یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ خود بھوکے رہتے، کھجوروں سے گزارا کر لیتے، اور صبح شام کا کھانا وہ میرے آگے رکھ دیتے۔ ابن ماجہ میں ہے امام الانبیاء نے فرمایا جس شخص نے کسی کو امان دی اور پھر اس کو قتل کر دیا، قیامت کے دن اس کے لیے غداری کا جھنڈا گاڑا جائے گا۔ کسی کو آپ نے امان دے دی، اب قید کرنے کے بعد پھر آپ اس کو امان دینے کے بعد قتل کر دو تو قیامت کے دن غداری کا جھنڈا گاڑا جائے گا۔ ابو داؤد میں ہے امام الانبیاء نے فرمایا کسی نے کسی ذمی کو قتل کیا ناحق تو اس پر اللہ تعالی جنت کو حرام قرار دیتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کسی نے ذمیوں کے کسی آدمی کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو 70 سال سے بھی آئے گی۔ امام الانبیاء حیوانات کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ ابو داؤد میں ہے نبی کریم نے ایک گدھے کو دیکھا جس کے منہ پر داغ لگائے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا اس کے مالک سے کیا تمہیں معلوم نہیں میں نے داغ لگانے سے منع کیا ہے؟ جانور کے چہرے پہ داغ لگانے والا اور جانور کو مارنے والا ان دونوں پر میں نے لعنت کی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور ہم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں پہ ایک اونٹ کھڑا تھا، وہ امام الانبیاء کو دیکھ کر رونے لگ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، وہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا اور کہا اللہ سے ڈرو اپنے ان جانوروں کے بارے میں، یہ اونٹ مجھے شکایت کر رہا تھا تیری کہ تو اس کو کھانا کم کھلاتا ہے اور اس سے وزن زیادہ اٹھواتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی یہ سیرت تھی، یہ مقام تھا، یہ مرتبہ تھا، یہ رحمت تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام دنیا کے اندر رحمتوں کا پیغام لے کر آئے۔ یہ تھا رحمت للعالمین کا صحیح مفہوم جو قرآن اور احادیث کے ذریعے میں نے آپ کو سنایا۔ لیکن یار لوگوں نے اس کو کیا بنایا؟ مقالات قاظمی، سید احمد قاظمی صاحب کی کتاب ہے، اس میں وہ یہی آیت کہ ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یہ آیت پیش کر کے یہ آیت پیش کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اب رحمت وہ کر سکتا ہے جو زندہ ہو، مرے نہ۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آپ کو موت نہیں آئی۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو سید عائشہ کہہ رہی ہیں مات النبی، عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں مات النبی، قرآن کہہ رہا ہے انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات۔ کہا نہیں، اس بات کا انکار کرنا پڑے گا، نبی مرے نہیں، کیونکہ وہ رحمت بنا کر آئے گے۔ تو رحم وہ کر سکتا ہے جو زندہ ہے۔ نمبر 2، رحم وہ کر سکتا ہے جو ساری دنیا کے حالات جانتا ہو۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے، نبی سے کہلوا رہا ہے، کہو
مجھے علم غیب نہیں. اور نمبر 3 کہا رحم وہ کر سکتا ہے جو ہر کسی کے تک رحم پہنچانے پر قدرت بھی رکھتا ہو. اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی مختار کل بھی تھے. اور چوتھی بات رحم وہ کر سکتا ہے کہ جس پہ وہ رحم کرنا چاہے وہ اس کے قریب ہو, بالکل ساتھ ہو, حاضر ناظر ہو. مثال دے کر کہتا ہے کہ آپ کا ایک دوست آپ سے 2 فرلانگ 3 فرلانگ پہ کھڑا ہے اور ایک چیتا بھاگ کر اس کو کاٹنے لگتا ہے, پھاڑنے لگتا ہے. آپ زندہ ہو, آپ موجود ہو, آپ اس کا حال سے باخبر ہو, چیتے کو مار بھگانے کی طاقت بھی رکھتے ہو, لیکن چونکہ آپ اس کے ساتھ نہیں اس لیے آپ اس پہ رحم نہیں کر سکتے, اس کو بجا نہیں سکتے. تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ نبی زندہ ہے, نبی عالم الغیب ہے, نبی کائنات کے اندر مختار کل ہے, اور نبی ہر کسی تک رحمت پہنچانے کے لیے ہر کسی کے ساتھ حاضر و ناظر ہیں. یہ تمام عقائد اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کہنے, سننے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, زندہ رکھے, ایمان پر رکھے, موت دے تو اس حال میں دے. اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.